صلی علی رسول کریم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور عام طور پر بارش بند ہونے سے قحط پڑتا ہے، اور جب بارش بند ہو جائے اور قحط پڑ جائے تو بارش کے لیے میدان میں نکل کر دعا مانگی جاتی ہے، اور ہمارے دین میں نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو جب قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کیا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں اور سب وہاں گڑ گڑا کر بارش کی دعا کریں۔ دعا کرانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آمین کہنے والے ان کی امت بنی اسرائیل۔ اب وہاں گئے اور سب نے جمع ہو کر کے خوب گڑ گڑا کے دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن دوبارہ دعا کی جائے، دوسرے دن میں بارش نہ ہو تو تیسرے دن دعا کی جائے۔ عام طور پر تیسرے دن دعا کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ 3 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر میدان میں بنی اسرائیل کے اندر دعا کرتے رہے، لیکن دور دور بادل کا نام و نشانی نہیں۔ اب دعا کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور بارش کی دعا کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور عرض کیا، پروردگار 3 دن سے آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آپ تو بڑے رحمان و رحیم ہیں، اپنے بندوں کا اس قدر آوزاری کرنا آپ کہاں گوارا کرتے ہیں؟ آپ تو بہت جلد بارش برسا دیا کرتے ہیں، اس دفعہ کیا بات ہے کہ بارش نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے، وہ اس مجمع میں موجود ہے، اور بارش اسی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ میں اس پر کیسے بارش برسا دوں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے تو میں بارش برسا دوں، ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سبزہ اور ہریالی ہر جگہ پیدا ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ تو 70,000 بنی اسرائیل ہے، اتنے بڑے مجمع میں تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کا بندہ کون سا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں اب کیسے کہوں اس سے کہ بھائی تو یہاں سے نکل، تیری وجہ سے بارش بند، تو نکلے تو بارش برسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ایسا کرو، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر آواز لگا دو کہ جو شخص 40 سال سے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اس مجمع سے نکل کر باہر چلا جائے اور اس سے جدا ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی، آواز ہم سب کے پاس پہنچا دیں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ کر اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہا کہ جس شخص نے 40 سال سے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے اور الگ ہو جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ یہ اعلان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی سب لوگ اپنے آوازاری میں، عرض و مناجات میں اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں بادل آنے شروع ہو گئے اور ٹپ 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 بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ بھئی کب نکلے تو بارش ہو، نکلا کوئی نہیں، بارش پہلے۔ حیران ہوئے کہ نکلا تو کوئی نہیں ہے ابھی تک۔
تو اعلان تو یہ ہوا ہے کہ وہ نکلے تو بارش برسے، ابھی نکلا کوئی نہیں، بارش ہو رہی ہے، تو اب یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے اعلان تو کچھ کروایا ہے، معاملہ کچھ دوسرا ہو رہا ہے نکلا تو ابھی کوئی نہیں ہے، اور اعلان یہ ہوتا وہ نکل جائے تو ہم بارش برسائیں گے، مجھے تو کوئی نکلتا ہوا نظر آیا نہیں ہے، آپ نے بارش برسا دی ہے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری نافرمانی سے باز آ گیا، تو ہمیں اس سے تھوڑی ضد تھی ہوئی، وہ تو ہماری نافرمانی کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارا مقابلہ کر رہا تھا، ہمیں ناراض کر رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے بارش روکی ہوئی تھی، وہ نکلے تو بارش برسائے، اور وہ باز آ گیا ہے، اپنی نافرمانی سے توبہ کر لی اس نے، اس لیے ہم نے بارش برسا دی، اور جس کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے، تو یہ اعلان اس نے بھی سنا جو یہ کام کر رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس پر تو ایک دم بجلی سے گر گئی، یہ اعلان اس کے بجلی بن کے گر گیا، اور اس نے کہا کہ استاد اب پکڑا گیا، اب تک تو اللہ تعالیٰ نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج پکڑا گیا تو اب اگر تو نے توبہ نہیں کی اور اس گناہ سے باز نہیں آیا تو پھر مجمع سے الگ ہونا پڑے گا، نہیں ہوں گا تو سارے میری وجہ سے تکلیف میں پریشان ہیں، نکلوں گا تو پھر میری نسل بدنام ہو جائے گی، میں اور میری پوری نسل بدنام ہو جائے گی کہ یہ تھا وہ نالائق جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، وہ نکلا تو بارش ہوئی، نہ مجھے بخشیں گے نہ میری اولاد کو بخشیں گے، ہمیشہ کے لیے میں اور میری اولاد بدنام ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر سوچ کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اللہ آج میرا پردہ ہو رکھ لی، میں اپنی نافرمانی سے باز آیا اور بس آج آپ مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجیے، اور یہ ایسی رسوائی ہے کہ یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لہذا وہ رو رو کر دعا کرنے لگا، اور جو ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ان دوسری طرف بادلوں سے پانی برسے اور یہ شعر بڑا موزوں ذہن میں آ گیا، جو گرے زمین کے اوپر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا جو گرے زمین کے اوپر میرے اشک کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا، سبحان اللہ۔ وہ جب ہم سے معافی مانگ لی تو ہم تو غفور الرحیم ہیں نا، رحمان الرحیم ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے معاف کر کے اب اسی کی وجہ سے ہمیں بارش برسائی، یہ ہے وہی، تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، جتنی جلدی سچی توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ان کی رحمت برس جائے گی، رحمت برسے گی یعنی ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری بیماریاں دور ہوں گی، ہماری مرادیں پوری ہوں گی، گناہوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی، گناہ بھی کر رہے ہوں اور یہ بھی چاہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے جب تک وہ گناہ کرنے پر جمع ہوا تھا تو دعا کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، آمین کہنے والے 70,000 بنی اسرائیل تھے، مگر اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں برسائی، اسی سے اندازہ کر لو پھر کیسے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کھینچنے کے لیے اور ان کی رحمت سے مالا مال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک روش اختیار کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے۔
وہ اسی طرح برسا دیں گے کہ پھر سارے مسائل حل، ساری پریشانیاں دور، دنیا اور آخرت میں عزت نصیب اور عافیت حاصل انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔